ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى صدق الله العلي العظيم۔ سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے مضامین کے اعتبار سے۔ توحید کا عنوان اور رسالت کا عنوان یہ اب تک بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوگا۔ یہ آیت نمبر 178 ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتلی، مقتولین کے بارے میں۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کا مطلب ہے برابر سرابر کرنا، نشانات پہ چلنا، بالکل برابر سرابر۔ جیسے ایک آدمی نے مارا ہے اسی طرح سے اس کو پھر مارا جائے۔ اصل میں تو جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ یہ عنوانات بڑے ذکر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ قتل و غارت گری سے محفوظ رہنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ اصول و ضوابط ذکر کیے گئے ہیں۔ قتل کا بدلہ لینا، قصاص لینا، اس کی اجازت دی گئی۔ کتبہ کا ویسے معنی جیسے کتبہ علیکم الصیام، تو وہاں معنی یہ ہے کہ فرض کر دیے گئے روزے، اور یہاں مطلب یہ بنے گا کہ اگر آپ قصاص لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، یعنی مقتول کے ورثاء ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں، قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو دیت لے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو صلح کر سکتے ہیں، ویسے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ دیت کے ساتھ صلح کریں یا بالکل کچھ بھی وصول نہ کریں، ویسے ہی معاف کر دیں، تو یہ جو ورثاء ہیں ان کی ثواب دید پہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قصاص کے بارے میں اس لیے ارشاد فرمایا کہ ان سے انتظام درست رہتا ہے۔ اگر جس کا دل چاہے جس کو پکڑ کے قتل کر دے، گولی چلا دے، مار دے اور قتل کر دے، تو پھر قانون نہیں رہتا کوئی، پھر جنگل کا راہ جو ہے نا قانون بن جاتا ہے، اور امن نہیں ہوتا اس میں۔ جب امن نہیں ہوگا تو پھر عبادت نہیں ہوگی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی اشاعت نہیں ہوگی، پھر سارا کا سارا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ امور انتظامیہ بھی ذکر فرمائے ہیں اور امور مصلحہ بھی ذکر فرمائے ہیں۔ امور مصلحہ جیسے نماز، روزہ، حج، کہ ان کے ذریعے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے، طبیعت جو ہے وہ نیک رستے پہ آ جاتی ہے، سدھر جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت کے لیے بندہ تیار رہتا ہے، اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، حج پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ سارے ساتھ ساتھ امور مصلحہ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو امور مصلحہ بھی، امور انتظامیہ بھی، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ بھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جہاد اللہ کے راستے میں کرو۔ اور یہ انفاق بھی کس لیے ہے؟ خلاصہ وہی جا کے نکلتا ہے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کس لیے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ کس لیے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا پہ بلند ہو جائے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔
کیونکہ ایک ہے پڑھانا، تعلیم، تربیت، اور ایک ہے نظام چلانا، نظام کو غالب کر دینا۔ تو قرآن و سنت کی تعلیم، اس سے تو علم آئے گا، لیکن جہاد کے ذریعے سے اس قانون کا پھر نفاذ ہوگا، اور جہاد کے بغیر اسلام غالب نہیں آتا، اس لیے جہاد رکھا گیا ہے۔ جیسے کوئی عضو جو ہے وہ خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کاٹنا پڑے گا، بعض اوقات ٹانگ کاٹ دیتے ہیں ڈاکٹر، پاؤں کاٹ دیتے ہیں، بعض اوقات بازو کاٹ دیتے ہیں ڈاکٹر۔ کیوں کاٹتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسے ناسور بن چکا ہے کہ اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو یہ سارا جسم خراب ہو جائے گا، اور سارے جسم کو بچانے کے لیے ایک بازو کاٹنا پڑے گا۔ تو وہ بندہ، وہ خود جس کا بازو کٹ رہا ہے، اس کو پتہ ہے ساری زندگی میں مفلوج ہو کے رہ جاؤں گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا بازو کاٹ دیں، وہ کہتا ہے میرا پاؤں کاٹ دیں، تاکہ میرا جسم جو ہے نا وہ باقی رہے، میری زندگی تو رہے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اور جو شخص معاف کر دیا گیا اپنے بھائی کی طرف سے کچھ، یعنی جس نے معافی دے دی، اسے معافی حاصل ہو گئی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر اتباع دستور کے مطابق اور احسن طریقے سے احسان کے ساتھ اسے ادا کرنا۔ فرمایا یہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور جو اس کے بعد حد سے تجاوز کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ، اے لوگو تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، زندگی ہے۔ قصاص میں، حالانکہ ظاہری طور پر تو ایک بندے کو مارا جا رہا ہے، تو وہ جو ایک بندہ مارا جا رہا ہے، جس نے قتل کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا، جس نے ناحق قتل کیا تھا، جس نے ظلماً قتل کیا تھا، تو اس کو مارا جا رہا ہے ظاہری طور پر، تو یہ قتل ہے، لیکن حقیقت میں یہ پورے کے پورے معاشرے کو امن دیا جا رہا ہے، امن فراہم کیا جا رہا ہے، تاکہ کل کو کوئی اور جو ہے نا وہ کوئی قاتل نہ کھڑا ہو اور وہ بھی قتل و غارت گری شروع کر دے اور فساد شروع کر دے۔ تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ، تمہارے لیے اس قصاص کے معاملے میں حیات ہے، زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے دانشورو، تم ہوش کے ناخن دو۔ آج کل کے دانشوروں کو کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ جو حدود ہیں، قصاص ہے، حدود ہیں، یہ جو ہیں یہ تعزیرات، اور یہ جو حدود ہیں اور یہ جو سزائیں ہیں، یہ عقل کے خلاف ہیں۔ آج کل کئی لوگ ایسے کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہیں، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ جیسے ایک انجینئر ایک مشین بناتا ہے، تو اس انجینئر سے پوچھا جاتا ہے، وہ ساتھ جو ہے نا وہ انسٹرکشن ساتھ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا آپریٹ کرنی پڑے گی، اس طرح سے اس کو جو ہے نا استعمال کیا جائے گا، اور ایسے ایسے کریں گے تو یہ صحیح ہو جائے گی، ایسے کریں گے تو خراب ہو جائے گی، خراب ہو تو پھر ایسے صحیح ہوگی، یہ بتا دیں تو انجینئر بتائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور کل مخلوق کا خالق جو ہے اللہ پاک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کی یہ اگر فساد آ جائے تو اس کی پھر فساد کی اور اس خرابی کا علاج کیا ہے، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو قصاص ہے، حدود ہیں اور تعزیرات، یہ نافذ کر دی جائیں تو ملک کا نظام جو ہے بالکل سنور جائے گا، دنیا پہ امن ہوگا، اور صرف مسلمان ہی امن سے نہیں رہیں گے بلکہ کفار بھی امن سے رہیں گے، اس کا فائدہ پھر ہر کسی کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص کی اب اجازت دی جا رہی ہے۔ کس طریقے سے؟ اب قصاص تو تھا، یہودیوں میں تھا کہ قصاص لیا جائے گا، لیکن قصاص کے علاوہ کوئی دیت وغیرہ کا آپشن ان کے ہاں نہیں تھا، قصاص تو صرف قصاص۔
عیسائیت میں تھا کہ صرف معافی ہی معافی ہے، معاف کر دیں، اور مشرکین مکہ جس کو فالو کرتے آ رہے تھے وہ نام لیتے تھے دین ابراہیمی کا، اور ان میں کچھ رسم و رواج بھی اپنے تھے، تو وہ جو پائی جاتی تھی چیزیں ان میں، اس میں یہ تھا قصاص بھی وہ لے لیتے تھے اور ساتھ ساتھ دیت بھی لیتے تھے، لیکن وہ اس میں بیلنس نہیں تھا اور انصاف نہیں تھا کسی طرح سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا قانون اتارا۔ قتل کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ قصداً عمدن قتل کرتا ہے، اسے قتل عمد کہا جاتا ہے، اور قتل عمد کی سزا جو ہے وہ قصاص ہی ہے، بدلہ دے، اگر چاہے تو معاف کرے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو دیت لے۔ اور جب صلح کے معاملے میں جب ایسی موقع پر صلح کی جاتی ہے دیت کے بدلے میں، اور وہ دیت جو ہوتی ہے وہ فی الفور ادا کرنی ہوتی ہے۔ پہلے قتل کی اقسام کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی قسم، قتل کی 5 اقسام ہے عموماً۔ پہلی قسم ہے قتل عمد، کہ جان بوجھ کر ایسے جیسے فائر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے، چاقو خنجر کے ذریعے سے، دھاری دار جو بھی آلہ ہو اس کے ذریعے سے اگلے بندے پہ زوردار وار کرنا، کہ جس سے جو اگر اس کو لگ گیا تو یہ مر جائے گا۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، لہذا ایسا جو قتل ہے اس کو قتل عمد کہا جاتا ہے کہ جان بوجھ کے اس نے مارا ہے۔ ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد، کہ عمدن نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ عمد کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جیسے ایک موٹا ڈنڈا جو ہے نا، اس بندے لڑائی ہوئی، موٹا ڈنڈا اس نے مار دیا، اب عام طور پہ ڈنڈے سے بندہ مرتا نہیں ہے لیکن بندہ مر گیا، تو ڈنڈا بھی تو جو ہے نا آخر جو ہے اگرچہ اعلیٰ جا رہا ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ڈنڈا جو ہے ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ ضرب شدید کے ساتھ بندہ مر سکتا ہے، سر میں ضرب شدید لگائی جائے بندہ مر جائے گا، تو اس لیے یہ چونکہ عمد کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو اس کے ایسے پر بھی جو سزا ہے وہ قصاص ہے اور دیت ہے۔ اور تیسری قتل کی قسم ہے قتل خطا، کہ ایک شکاری جو ہے وہ شکار لینے کا نشانہ کرنے لگا تھا اور بڑی گن تھی اس کے پاس، یا تیر چلا رہا تھا، اور اس کا ہاتھ جو نا ایسے چھوٹا اور خطا ہو گیا نشانہ، اور ایک آدمی جا رہا تھا اس کو لگا اور بندہ مر گیا۔ اب یہ نشانہ لگا رہا تھا اپنے ہدف پہ، بالکل شکار کر رہا تھا، لیکن بندے کو لگ گیا، اب اس کی خطا ہے، قتل خطا ہے، اس کو قتل خطا کہتے ہیں۔ یا ڈرائیور جو ہے نا وہ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہا تھا اور آگے سے جو ہے نا اچانک ایک سائیکل سوار جو ہے نا تھوڑا ایسے گرا، یا موٹر سائیکل والا وہ گر گیا، یا کوئی بچہ جو ہے نا کراس کرنے لگا روڈ اور وہ نیچے اور گاڑی اوپر، اس طرح سے بندہ مر گیا، اس نے دیکھا نہیں، اور اب یہ گاڑی والا جو ہے نا بھگاتے جا رہا تھا، تو یہ بھی قتل خطا ہے۔ اس میں قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، قتل خطا میں کفارہ ہے اور دیت ہے، کفارہ اور دیت۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، جو آج کل چونکہ نہیں ہے، تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ جس ڈرائیور سے یہ قتل خطا ہوا وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، اور ساتھ ہے دیت بھی دے۔ پہلی جو قسمیں ہیں اس میں جو دیت دی جا رہی ہے وہ دیت ہے فی الفور ادا کرنی ہے، فی الفور ادا کرنی، اسی وقت ادا کر دیں گے، حکم ہوگا کہ دیت ادا کریں، آج کل جو بھی ٹائم رکھا جائے گا فی الفور ہی ادا کرنی ہے۔ اور جو قتل خطا ہے اس میں یہ کفارہ ادا کرے گا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، اور ساتھ جو ہے نا یہ دیت دے گا، اور دیت اس کی بنتی ہے 3 سالانہ قسطوں میں، اور وہ بھی اس اکیلے نے نہیں دینی، بلکہ دیت اس کی پوری کمپنی، ڈرائیور ہے تو اس کی جو بھی کمپنی ہے اس کی، اور اسی طرح سے کوئی اور معاملہ ہے تو اس کی برادری، اس کو عاقلہ کہا جاتا ہے، فقہی اصطلاح میں اسے عاقلہ کہا جاتا ہے کہ دیت اس کی عاقلہ پہ ہے۔ عاقلہ کا مطلب اس کی انجمن، اس کی برادری، اس کی کمپنی، یونین، تو وہ جو ہے وہ دیت ادا کریں گے 3 سالانہ قسطوں میں۔ اور ایک ہے قتل قائم مقام خطا۔ قائم مقام خطا کیا ہوتا ہے؟ ایسے ایک واقعہ ہوا کہ ہمارے علاقوں میں ایک
پٹھان خاتون جو تھا نا، وہ اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ اپنے بچے پہ جو ہے نا سوتے ہوئے اپنے بچے پہ لیٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا اس کو جاری کو، تو بچہ فوت ہو گیا۔ اب ایسے واقعات فقہا نے پہلے سے لکھے ہیں اور دیکھنے میں بعد میں آتے ہیں۔ فقہا نے پہلے سے لکھی ہیں یہ چیزیں کہ اگر ایسے ہو تو اس کا حکم کیا ہے، تو یہ قائم مقام خطا ہے، اور وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی وراثت سے محروم ہو گئی اور وہ کفارہ بھی ادا کرے، اور اس عورت کے جو ورثاء ہیں، اس کے جو عصبات ہیں، وہ اس کی دیت ادا کریں گے، اس کا باپ اور اس کے بھائی اور اس کے چچا، ان پہ دیت آتی ہے، تو یہ دیت ادا کریں۔ اس طرح سے کوئی واقعہ بن سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا جسے قائم مقام خطا کہا جائے، کوئی بھی اس کی صورت بن سکتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایسا سبب جو ہے نا وہ بنا دیا، کسی کی زمین میں جا کے، گلی میں، سڑک پہ جو ہے نا اس نے جناب کیلے کے چھلکے سڑک پہ پھینک دیے، اٹھا کیلے کھائے اور سڑک پہ چھلکے پھینک دیے۔ اب موٹر سائیکل والا آ رہا تھا سپیڈ میں اور سلپ ہوا اور بندہ مر گیا، تو قصور کس کا ہے؟ جس نے چھلکے پھینکے، قصور نکلے پہلے نمبر پہ اسی کا قصور۔ تو اس کو کیا ہے، یہ کفارہ ادا کرے، گناہ گار بھی ہوگا، یہ گناہ گار ہے، اس نے جو ہے نا چھلکے رستے پہ پھینک دیے، یا گڑھا کھود دیا کسی نے، یا عام طور پر حکومت جیسے جو ہے نا اس کی انتظامیہ لاپرواہی کرتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ابھی ایک کراچی میں ایک واقعہ ہوا ایسے کہ دو بہن بھائی جو ہے جا رہے ہیں اور وہ دڑام سے گرتے ہیں گٹر کے اندر، کھلے ہیں، ڈھکن کھلے ہیں، اور جناب انتظامیہ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسی جو بارشیں ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر، جناب گاڑیاں ڈوب رہی تھیں سڑکوں کے اوپر۔ یہ سارے تو حکومت اس کی ذمہ دار ہے، گنہگار ہے، اور جیسے دنیا میں ان کو کیا پوچھ ہونی ہے، کس نے پوچھنا ہے؟ بڑے بڑے جو ہے نا کرپٹ لوگ جو پڑے ہیں، کون پوچھ رہا ہے؟ کچھ نہیں بنتا، لیکن آخرت میں ان کو یہ سب حساب دینا پڑے۔ تو یہ ہے قتل کی اقسام۔ اور اب ہے کہ دیت کتنی ہوتی ہے، تو دیت میں 3 آپشن ہیں۔ جو جج اور قاضی ہے وہ اس کو تینوں میں سے کہے گا کہ سونے سے ادا کرنا چاہو کر چاندی دینا چاہو چاندی دے دو، اونٹ دینا چاہو تو اونٹ دے دو۔ چاندی درہم کے اعتبار سے 10,000 درہم، تو درہم سے مراد وہ درہم ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں چلتا تھا، یعنی 3.402 گرام ایک درہم جو چاندی کا تھا نا سکہ، اس کا وزن ہوتا تھا۔ تو یہ 34 کلو بنے گی چاندی، 34.02 کلو گرام چاندی بنے گی، اور یہ چاندی جو ہے اتنی 34 کلو چاندی، یہ اس کے ورثاء جو ہے نا، جو عصبات اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، مرد اس کے، اور جن کے درمیان میں جو نسبت ہے وہ بھی اس میں کوئی عورت نہیں، مرد ہے، مثلا باپ تو مرد، بھائی مرد، چچا مرد، یہ جو مرد ہیں یہ اس کے عصبات ہیں، یہ ان پہ دیت آئے گی۔ یا اگر جیسے میں نے کمپنی کے بارے میں عرض کیا، تو ایک آدمی جو ہے نا کسی کمپنی میں ملازم ہے، ڈرائیور ہے، تو اب یہ اس طرح سے یہ ہے قتل خطا ہے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور پہلے نمبر پر جو قتل ہے، جان بوجھ کے قتل یا شبہ عمد، اس میں یہ ہے کہ اس نے خود دینی ہے دیت، خود دینی ہے۔ اگر دیت پہ وہ راضی ہو گئے تو خود اس نے دیت دینی ہے اور ساری دیت پوری کرے، تو یہ 3 سالانہ قسطوں میں پوری کی جائے گی۔ اور اگر سونا ہے تو سونے کے دینار ہوتا تھا سکہ 4.86 گرام کا ہوتا تھا، 4.86 گرام یہ دینار ہوتا تھا۔ تو یہ بھی سونا بنے گا 4 کلو، تو 4 کلو سونا 3 سالانہ قسطوں میں۔ اور تیسری جو صورت بنے گی وہ اونٹوں کی، کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے، 100 اونٹ۔ جب یہ اس وقت سے شروع ہوئی اور اس کو برقرار رکھا گیا جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والد عبداللہ ان کو جب ذبح کرنے لگے تھے،
عبد المطلب، جناب عبد المطلب نے یہ نظر مانی تھی کہ میں ذبح کروں گا اپنے بچوں کو، تو اپنا بچہ ذبح کروں گا. یہ لمبا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک مرتبہ میں نے سنایا تھا، ابھی جو ہے نا وہ فی الحال میں نہیں سنا سکتا، ٹائم کم ہے. تو یہ 10 اونٹ ہوتے تھے پہلے، 10 اونٹ. تو بہنیں جو ہے نا نبی علیہ السلام کی پھوپھیاں، انہوں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کہا کہ قرعہ ڈالیں، اونٹ دے دیں. تو 10 اونٹ لکھے گئے، قرعہ ڈالا گیا تو نام عبداللہ کا نکلا. پھر 20 اونٹ تو نام عبداللہ کا نکلا. 30 40 50 60 70 80 90 100. جب 100 اونٹ کیے تو قرعہ جو ہے نا وہ اونٹوں کے نام نکل آئے. تو 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا. اس وقت سے شروع ہو گئی دیت جو ہے کہ دیت 100 اونٹ ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں بھی اسے 100 اونٹ رکھا گیا. 100 اونٹ. عورت کی جو دیت ہے وہ نصف ہے، اس کی آدھی ہے. عورت کی دیت آدھی ہے. تو 100 اونٹ کیسے ہوں گے؟ ان کی عمروں کا بھی حساب ہے. 20 اونٹنیاں 1 سال والی، 20 اونٹ 1 سال والے، اور پھر 20 اونٹ 2 سال والے، پھر 3 سال والے، پھر 4 سال والے. اس طرح سے اونٹ جو ہے نا اونٹوں کی عمروں کا بھی لحاظ ہوگا کہ اس طرح کتنی عمروں کے ہوں، اور 100 اونٹ پورے کیے جائیں گے، یہ دیت میں دیا جائے گا. اب اس میں جو ہے نا وہ اگر عمل ہو باقاعدہ طور پر، اگر عمل ہو تو یہ جو قتل و غارت ہے یہ سارا کچھ سب کچھ ختم ہو جائے، قتل ختم ہو جائے اگر صحیح معنی میں اس پہ عمل ہو. لیکن لوگ جو ہے نا جب دل چاہتا ہے اگلے بندے کی عزت بھی لوٹتے ہیں، ناموس اس کی لوٹتے ہیں. ایسے درندے موجود ہیں معاشرے میں، اور پھر قتل بھی اسے کرتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. اگر پکڑے بھی جائیں تو پیسہ دیتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان نصیب فرمائے. تو یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. تو قصاص کا کیا معنی؟ کہ پورا برابر بدلہ لینا. لیکن آگے چونکہ آیت پوری جو ہے وہ پھر میں کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا، تو اس میں سارا آ رہا ہے آگے کہ معاف کر دیا جائے. تو معافی کا آپشن بھی رکھا گیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. ورنہ قصاص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورا برابر بدلہ لینا. باقی یہ ہے قتل نفس، یعنی جان کے بدلے جان، یہ اس کی بات ہے اور اس کی تفصیل میں نے عرض کر دی. اور جو اطراف کا ہے، جیسے کسی نے ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے، اور کسی نے ناک کاٹا تو ناک کے بدلے ناک کاٹا جائے، کان کاٹے ہیں تو کان کے بدلے کان کاٹے جائیں. تو اس کا جو سارا اصول ضوابط، اور یہ غلام اور غلام کے بدلے غلام اور آزاد کے بدلے آزاد، اس کا ذکر کیوں کیا گیا یہ انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.